بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ظافر جن کون تھا؟ کیسے کربلا پہنچا؟ کیا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے ظافر جن کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی؟ آج واقعہ کربلا سے ہم ظافر جن کی وہ داستان آپ کے سامنے لائیں گے جو شاید آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں گے۔ ناظرین، میر انیس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ اردو مرثیہ گو شاعر تھے۔ آپ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی تھے۔ آپ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن آپ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے کہ ایک عورت آپ سے ملنے آئی۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ آپ مجھے بلا لیتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازیں گے تو میں اسے دین کی تعلیم دوں گی، عالم دین بناؤں گی، اس لیے آپ اسے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ وہ بچہ آپ کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن آپ مسجد آئے تو آپ کافی پریشان تھے۔ وہ چھوٹا بچہ جو میر انیس کا شاگرد تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ استاد محترم، آپ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میر انیس نے کہا کہ میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ دنیا میں اس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی محل میں ایک پودا ہے۔ اگر اس کے پتوں سے دوا بنا کر اس کو کھلائی جائے تو وہ بہتر ہو سکتی ہے، نہیں تو اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو میر انیس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ استاد محترم، میری اتنی مجال کہ میں آپ سے مذاق کروں؟ اور وہ زور دینے لگا کہ میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کو مذاق سمجھا اور اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ لڑکا مسجد کے گیٹ سے باہر نکلا اور 2 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے پاس اس پودے کے بہت سارے پتے تھے۔ میر انیس نے پتے لیے اور اپنی بیوی کو دوا بنا کر دی، اور دوا لے کر وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ میر انیس بہت پریشان تھے اور واپس مسجد آئے اور اپنے اس شاگرد سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ کام کسی انسان کا تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھے مسجد سے باہر نکال دیں گے، مگر آپ نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا استاد محترم، میں انسان نہیں ہوں بلکہ جن ہوں، ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ میر انیس حیران ہوئے اور زور زور سے رونے لگے اور کہا کہ وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا ہاں، میں ان کا پوتا ہوں۔ میر انیس نے کہا کہ اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت مددگار جن ہے۔ تو لڑکے نے کہا وہ زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے دادا سے کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکا ظافر جن کے پاس گیا اور کہا کہ میرے استاد محترم نے کہا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ظافر جن نے کہا کہ میں نہیں مل سکتا۔ پھر چھوٹے لڑکے نے میر انیس سے کہا کہ دادا نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میر انیس نے کہا کہ اپنے دادا سے کہنا اور ان سے کہو کہ اگر وہ نہ آئے تو میں بی بی بطول پاک کی عدالت میں شکایت کروں گا۔ تو میں نے ظافر جن کو بلایا تھا اور وہ نہیں آیا۔ چھوٹا لڑکا چلا گیا اور یہ بات اپنے دادا کو بتائی۔ تو ظافر جن نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلے جاؤ اور اپنے استاد سے کہو کہ جمعرات کو میں تم سے ملنے آؤں گا۔ میر انیس نے یہ سنا تو جمعرات کے روز انتظار کرنے لگا۔ میر انیس جمعرات کو مسجد کے باہر گنبد کے پاس ظافر جن کا انتظار کرنے لگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ انتہائی ضعیف آدمی ہے جس کی پلکیں زمین کو چھو رہی ہیں اور بہت ہی خراب حالت ہے اور آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ میر انیس نے ظافر جن سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بتا، کربلا میں کیا ہوا تھا؟ قاسم کو کیسے شہید کیا؟ علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے؟ اونو محمد کو کیسے شہید کیا؟ تو ظافر جن نے کہا کہ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے، اس لیے میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میر انیس نے کہا کہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، مجھے یہ واقعات بیان کریں
تاکہ میں جانوں وہاں پر کیا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ بیر علم میں حضرت مولا علی شیر خدا نے جب جنات کے ساتھ جنگ کی تھی تو ظافر جن اس وقت ایمان لا چکا تھا۔ واقعہ دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ تو ظافر جن کہتا ہے کہ 10 محرم میں تاج پوشی میں مصروف تھا اور اپنے چچا زاد کا انتظار کر رہا تھا کہ 2 جن روتے ہوئے داخل ہوئے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ ہزاروں کی فوج کے ساتھ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں فوراً وہاں پر اپنا لشکر لے کر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ دشمن کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ملائکہ کی بھی صفیر لگی ہوئی تھی۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لایا تھا، ملک ناصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لایا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لے کر وہاں پر موجود تھے، اور دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لے کر وہاں پر موجود تھے۔ فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ اور فرشتہ عذاب کئی ہزار کا لشکر لے کر آپ کے ایک اشارے کے منتظر تھے، اور 1 لاکھ تقریباً 24,000 انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صفیر لگائے حیران و پریشان کھڑے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دامن پھیلائے فرما رہے تھے کہ حسین بیٹا جلدی کرو، ہم تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ادھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور کھڑے تھے اور اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ ظافر جن نے کہا کہ مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا تاکہ میں جا کر ان کے قدموں میں گر جاؤں، خاک ہو جاؤں، کہ اچانک حضرت امام علی مقام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ظافر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ مجھے راستہ دینے لگے۔ میں جلدی سے آپ کے پاس پہنچا اور فرمایا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حاضر ہوں، مگر آپ نے فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول تم سے راضی ہے اور تمہاری خدمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ مگر ظافر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس لشکر کو دیکھ رہے ہو مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ یہ جوان مردی کے خلاف ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کو جنات سے مرواؤں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ ظافر جن روتے رہے اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے رہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے کافی واقعات ایسے منسوب ہیں جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور حضرت امام علی مقام کی یاد میں آنکھ سے بہایا جانے والا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔